بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بہ مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہاں، کیا کچھ بات ہوئی ہے؟ عمران نے کماچو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس پرنس، گرینگو واقعی سب کچھ جانتا ہے۔ ہیری کے علاوہ یہ میرا بھی واقف ہے۔ یہ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کماچو نے کہا۔ جناب کماچو صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا تو میرے گھر خود چل کر آ جانا ہی میرے لیے اعزاز ہے۔ آپ فرمائیں، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں سب کچھ بتا دوں گا، گرینگو نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس سے میزائلوں کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں۔ یہ گفتگو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران کافی بھی پی جاتی رہی۔ گڈ شو گرینگو، تم نے واقعی ہم سے تعاون کیا ہے، اس لیے تمہیں انعام بھی ملے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے ٹائیگر کو اشارہ کیا تو ٹائیگر نے الماری میں رکھے ہوئے بریف کیس میں سے بڑے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیں۔ عمران نے دونوں گڈیاں گرینگو کی طرف بڑھا دیں۔ اوہ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں، گرینگو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا انعام ہے گرینگو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گرینگو نے کرسی سے اٹھ کر سلام کیا اور پھر دونوں گڈیاں باری باری اٹھا کر اپنی جیبوں میں ڈال لیں۔ اوکے کماچو، تمہارا بھی بے حد شکریہ، پھر واپسی پر ملاقات ہوگی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے لائق مزید کوئی خدمت ہو تو بتائیے، کماچو نے کہا۔ تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں عمران سے مصافحہ کر کے واپس چلے گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی لورین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لورین نے کہا۔ فرینک بول رہا ہوں میڈم، دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ لورین نے چونک کر پوچھا۔ مادام، ابھی رپورٹ ملی ہے کہ کیانگ کی زیر زمین دنیا کے ایک آدمی کماچو نے عمران سے ہوٹل میں جا کر ملاقات کی ہے اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد وہ ایک اور آدمی گرینگو کے ساتھ دوبارہ عمران کے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں کافی دیر لگائی ہے، پھر وہ دونوں واپس چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد عمران کا ایک آدمی ایئرپورٹ گیا ہے اور اس نے کل صبح کی فلائٹ سے سیٹیں ریزرو کروائی ہیں اسپارگو کے لیے، فرینک نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کماچو اور گرینگو کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ عمران کیوں ان سے ملا ہے اور ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں؟ اس کے لیے ان سے پوچھ گچھ کرنا پڑے گی اور اس کی اطلاع لامحالہ اس عمران تک پہنچ جائے گی، جبکہ آپ نے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک عمران کیانگ میں موجود ہے اسے یا اس کے ساتھیوں کو نہ چھیڑا جائے، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ جب عمران وہاں سے روانہ ہو جائے تو تم ان دونوں سے معلومات حاصل کر کے ماسٹر کلف کو رپورٹ دینا، وہ مجھے رپورٹ دے دے گا، لورین نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے فرینک نے کہا، اور لورین نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لورین بول رہی ہوں، ماسٹر کلف سے بات کراؤ، لورین نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ماسٹر کلف بول رہا ہوں مادام، چند لمحوں بعد ماسٹر کلف کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس آفس میں آ جاؤ، عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی فلائٹ سے اسپارگو آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے تمام معاملات کو تفصیل سے ڈسکس کر لیا جائے، لورین نے کہا۔ یس مادام، میں حاضر ہو جاتا ہوں، ماسٹر کلف نے جواب دیا، اور لورین نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، لورین نے کہا۔ تو دروازہ کھلا اور ماسٹر کلف اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، لورین نے کہا، اور ماسٹر کلف میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر کلف، عمران اپنے 5 ساتھیوں سمیت اسپارگو آ رہا ہے، یہ 5واں آدمی یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہوں گے، اس لیے وہ انتہائی تربیت یافتہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران بھی یقیناً اپنے ذہن میں کوئی خاص پلاننگ لے کر آ رہا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے ہم آپس میں ہر بات کو تفصیل سے طے کر لیں۔ مادام، آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ چاہتی کیا ہیں، ماسٹر کلف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا بنیادی مقصد عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہے، لورین نے جواب دیا۔
تو پھر اس میں پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم پوری فلائٹ کو ہی فضا میں کریش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ چاہیں تو ایئرپورٹ پر اچانک ان پر فائر کھولا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ایسا بھی نہ چاہیں تو جن کاروں یا ٹیکسیوں میں وہ ایئرپورٹ سے باہر آئیں انہیں اڑایا جا سکتا ہے۔ ماسٹر کلفٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو لورین بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی اتنی آسانی سے ہلاک ہو سکتے تو اب تک لاکھوں بار ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں ماسٹر کلفٹ، ان کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں، لورین نے کہا۔ مادام میں آپ کی بات کی نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور عرض کروں کہ آپ انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں اسپارگو میں ہمارے پاس کس قدر وسائل موجود ہیں اور کس قدر تربیت یافتہ افراد موجود ہیں۔ وہ یہاں کسی صورت بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم جہاں چاہیں اور جس وقت چاہیں انہیں یقینی طور پر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دے دیں اور خود ایک طرف ہٹ جائیں، پھر دیکھیں کہ وہ یہاں اسپارگو میں کتنے سانس لیتے ہیں، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو جائیں تب ان پر اچانک وار کیا جائے تاکہ ان کی موت یقینی ہو سکے، لورین نے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اپنے گروپ سمیت علیحدہ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ جس انداز میں چاہیں ڈیل کرتی رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن مجھے اپنے طور پر آزاد کر دیں کہ میں انہیں جس طرح چاہوں ہلاک کروں۔ ظاہر ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آئے گی، اور اگر وہ بچ گئے تو وہ صرف پولیس اور میرے خلاف ہی کام کریں گے، وہ آپ کے خلاف تو نہیں کریں گے، اور اگر وہ ہلاک ہو گئے تو مقصد تو بہرحال آپ کا ہی پورا ہوگا، ماسٹر کلفٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کم ان پر حملہ کرو گے؟ لورین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں جہاں چاہوں گا اور جب چاہوں گا حملہ کروں گا، ماسٹر کلفٹ نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ ایک روز انہیں میرے ساتھ رہنے دو، میں اسے صاف بتا دوں گی کہ میں اور میرا گروپ تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، جبکہ باقی لوگوں کی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ دوسرے روز تمہیں اجازت ہوگی کہ تم جو چاہے کرو، اور اگر اس نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو میں تمہارے تحفظ کے لیے بھی آگے نہیں آؤں گی، لورین نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے روز آپ ان کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گی، ماسٹر کلفٹ نے کہا۔ دوسرے روز تمہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بتا دوں گی کہ تم نے جو ایکشن لینا ہے تم لے سکتے ہو، تو میں تمہارے تحفظ کے لیے بھی آگے نہیں آؤں گی، لورین نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے روز آپ ان کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گی، ماسٹر کلفٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں، میں کل رات کو واپس ایکریمیا چلی جاؤں گی اور پھر ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اگر تم اس دوران انہیں ہلاک کر سکو تو کر لینا، لیکن اگر ایک ہفتے کے دوران تم انہیں ہلاک نہ کر سکے تو پھر میری واپسی پر تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس کے بعد میں اپنی کارروائی کروں گی، لورین نے کہا۔ آپ ایک ہفتہ کہہ رہی ہیں؟ میں 2 گھنٹے بھی انہیں زندہ نہ رہنے دوں گا، اور بے شک آپ نہ جائیں، صرف طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اپنے آفس میں ہی رہ جائیں، میرے لیے 1 دن کا وقفہ ہی کافی ہے، ماسٹر کلفٹ نے جواب دیا۔ اوکے، میری طرف سے اجازت ہے، اور یہ اجازت میں تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کہ تمہیں میزائلوں کے اڈے کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں علم ہوتا تو میں ہرگز تمہیں اجازت نہ دیتی، لورین نے کہا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہاں ایک اڈا ہے اور جس کا انچارج ڈاکٹر آسکر ہے، اور بس، اس سے زیادہ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ میں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، ماسٹر کلفٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میری طرف سے بہرحال تمہارے پاس 1 ہفتہ ہوگا، اس دوران تم جس طرح چاہو انہیں ہلاک کر سکتے ہو، لورین نے کہا تو ماسٹر کلفٹ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی لورین نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لورین بول رہی ہوں رابرٹ، لورین نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے مدوانہ لہجے میں کہا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی صبح کی فلائٹ سے اسپارگو آ رہے ہیں، ماسٹر کلفٹ انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے پر بضد تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمران بے حد ہوشیار آدمی ہے، اس لیے اگر اس پر فوری طور پر ہاتھ ڈالا گیا تو نہ صرف ہمیں ناکامی ہوگی بلکہ ساری پلاننگ ہی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن ماسٹر کلفٹ نے جس انداز میں بات کی اس پر مجھے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کل کا دن وہ کوئی کارروائی نہ کرے، پرسوں سے اسے آزادی ہوگی کہ وہ جو چاہے کرے، میں کل رات عمران کو بتا دوں گی کہ میں ضروری کام کی وجہ سے 1 ہفتے کے لیے ایکریمیا جا رہی ہوں، اس کے بعد میں 1 ہفتے تک باہر رہوں گی، لیکن تم نے اس 1 ہفتے کے دوران عمران اور اس کے ساتھیوں کی مکمل نگرانی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس 1 ہفتے کے دوران ہی میزائلوں کے اڈے کو تباہ کر دے، اگر تمہیں معمولی سا بھی شبہ ہو جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تم نے بھی کھل کر اس کے مقابلے پر آ جانا ہے اور انہیں ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے، لورین نے کہا۔ مادام،
اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ آپ کی یہ پلاننگ عملی طور پر غلط ہے۔ عمران کے بارے میں مجھے بھی کچھ معلومات حاصل ہیں۔ وہ انتہائی فعال، شاطر اور تیز آدمی ہے، اس لیے وہ نہ ہی ماسٹر کلف کے قابو میں آئے گا اور نہ ہی اس نے آپ کی بات پر اعتماد کرنا ہے کہ آپ ایکریمیا جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ بظاہر آپ کی دعوت پر آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے تو آپ کی ایکریمیا واپسی بھی اسے مشکوک کر دے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اپنی تجویز میں اس حد تک ترمیم کر دیں کہ اسے صاف بتا دیں کہ ماسٹر کلف اس کی جان کے در پہ ہے اور خود بے شک نہ جائیں اور نہ کارروائی کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی آمد کے ساتھ ہی کھل کر اس پر پے در پہ ہر طرف سے حملے شروع کرا دیں۔ تم نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں اس بات پر۔ میں دوبارہ تمہیں فون کروں گی، لورین نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے کرسی کی اونچی پشت کے ساتھ سر لگایا اور آنکھیں بند کر دیں۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رائل ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپارگو سے مادام لورین بول رہی ہوں۔ آپ کے ہوٹل میں پاکیشیا کے علی عمران صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے میری بات کرا دیں۔ ہولڈ آن کریں مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران، میں لورین بول رہی ہوں۔ مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے فوری طور پر ایکریمیا واپس جانا پڑ رہا ہے اور میں ایک ہفتے تک اسپارگو میں نہیں ہوں گی۔ اگر تم چاہو تو ایک ہفتے تک اسپارگو میں اپنے طور پر تفریح کر لو، یا اگر چاہو تو اسپارگو کی بجائے ایکریمیا آ جانا، جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال میرا جانا انتہائی ضروری ہے۔ ارے ابھی تو میں مختصر ترین بارات لے کر آ رہا ہوں اور تم میدان چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اگر پاکیشیا کے رواج کے مطابق 2-4 ہزار باراتی لے کر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ عمران نے کہا تو لورین بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر تو شاید مجھے اسپارگو نہیں بلکہ دنیا ہی چھوڑنی پڑ جاتی۔ بہرحال میں نے تمہیں اطلاع دے دی ہے، اب جیسے تم کہو۔ دیکھو لورین، میں تو صرف تمہاری دعوت پر اسپارگو آ رہا ہوں، ورنہ اب تو مجھے وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تم وہاں سے جا رہی ہو تو پھر میرا وہاں جانا فضول ہے اور میں واپس پاکیشیا چلا جاتا ہوں۔ البتہ اب میری طرف سے تمہیں دعوت ہے کہ تم ایک ہفتے بعد پاکیشیا آ جاؤ، میں تمہیں پاکیشیا کی سیر کراؤں گا، اور یقین رکھو کہ پاکیشیا اس اسپارگو سے زیادہ حسین علاقہ ہے۔ عمران نے اس بار زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ تم ناراض ہو گئے ہو، لیکن میری واقعی مجبوری ہے۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، مجبوری تو ہوتی ہی ہے۔ بہرحال تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع دے دی، میں واقعی واپس پاکیشیا چلا جاؤں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میرا وعدہ رہا کہ میں پاکیشیا ضرور آؤں گی۔ گڈ بائے، لورین نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے طویل سانس لیا، اور کچھ دیر خاموش سے بیٹھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، فرینک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی فرینک کی آواز سنائی دی۔ لورین بول رہی ہوں، لورین نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام۔ فرینک کا لہجہ یکدم انتہائی مدبانہ ہو گیا۔ فرینک، میں نے اپنی پلاننگ تبدیل کر لی ہے اور عمران کو کیانگ میں فون کر کے کہہ دیا ہے کہ مجھے انتہائی ضروری کام ہے اور ایکریمیا جانا پڑ گیا ہے۔ اس پر عمران نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اسپارگو آنے کی بجائے واپس پاکیشیا چلا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پاکیشیا جانے کا صرف ڈرامہ کرے گا اور اب وہ میک اپ میں اور خفیہ طور پر اسپارگو پہنچے گا۔ اس لیے تم نے اب اس کی انتہائی سخت نگرانی کرنی ہے، اور اگر عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا جائے تو پھر تم نے راستے میں پڑنے والے تمام ایئرپورٹس پر جہاں جہاں فلائٹ نے رکنا ہو اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دینا ہے، تاکہ اگر عمران راستے میں کہیں ڈراپ ہو جائے تو ہمیں اطلاع مل جائے، اور اگر وہ پاکیشیا پہنچ جائے تو پھر بھی مجھے اطلاع ملنی چاہیے، اور اب تمہیں مجھے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کر کے رپورٹ دینی ہے۔ لیکن مادام، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ بس میں نے ماسٹر کلف کی باتوں کی وجہ سے اپنی پلاننگ تبدیل کی ہے۔ اب اگر عمران اسپارگو آیا تو ماسٹر کلف اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر اس کی ہلاکت کے لیے کام کروں گی، اور اگر مادام وہ واپس چلا گیا تب پھر یہاں مشن ختم، پھر مشن پاکیشیا میں مکمل ہوگا۔ لورین نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ مار کر کیڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ اسپارگو سے لورین بول رہی ہوں، چیف سے بات کراؤ۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد چیف کی آواز سنائی دی۔ چیف، میں نے عمران کے خلاف اپنی پلاننگ تبدیل کر لی ہے، لورین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کی وجہ؟ چیف،
دراصل ماسٹر کلف کی باتیں سن کر مجھے یہ خیال آیا کہ عمران کو اس انداز میں ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کیوں نہ اسے کھل کر ڈیل کیا جائے۔ مقصد تو بہرحال اس کی ہلاکت ہی ہے، لورین نے کہا، لیکن اس طرح تمہارے لیے کام زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ عمران اب ہر لحاظ سے چوکنا ہو کر آئے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں نے تمہیں ہر لحاظ سے اس مشن میں آزاد رکھنا چاہتا ہوں، بس مجھے مشن میں کامیابی چاہیے، چیف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، لورین نے کہا، لیکن اگر عمران واقعی واپس چلا گیا تو پھر اسرائیلی حکام کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا، چیف نے کہا۔ پھر میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے گروپ کے ساتھ پاکیشیا چلی جاؤں گی، لورین نے کہا۔ بہرحال اگر ایسا ہوا تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ عمران کی اسپارگو آمد ہی بتا رہی ہے کہ اس کا مشن میزائلوں کے اڈے کی تباہی ہے، ورنہ وہ جس ٹائپ کا آدمی ہے وہ صرف تمہاری دعوت پر دوڑ کر نہیں آ سکتا، چیف نے کہا۔ میں بھی سمجھتی ہوں یہ بات، اس لیے تو میں نے پلاننگ تبدیل کی ہے، لورین نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے چیف نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ تو لورین نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور آواز سنائی دی۔ لورین بول رہی ہوں، ماسٹر کلف سے بات کراؤ، لورین نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ماسٹر کلف بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ماسٹر کلف کی آواز سنائی دی۔ ماسٹر کلف، میں نے اپنی پلاننگ تبدیل کر لی ہے، اب میں ایک ہفتے تک انڈر گراؤنڈ رہوں گی، تم اس دوران عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جس طرح چاہو قائم کر لو، بشرطیکہ کہ عمران اب اسپارگو آیا تو۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ صبح کی فلائٹ سے اسپارگو آ رہا ہے۔ ہاں، پہلے آ رہا تھا، لیکن پھر میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں انتہائی ضروری کام کے لیے فوری طور پر ایکریمیا جا رہی ہوں۔ اس پر اس نے بھی کہا ہے کہ وہ صرف میری دعوت پر آ رہا تھا، اگر میں ایکریمیا جا رہی ہوں تو وہ بھی پاکیشیا واپس چلا جائے گا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ وہ پاکیشیا واپس جانے کا صرف ڈرامہ ہی کرے گا اور لامحالہ یہاں آئے گا، البتہ اب وہ میک اپ میں آئے گا۔ میرے آدمی اس کی وہاں کیانگ میں نگرانی کر رہے ہیں، جیسے ہی وہاں اس کی موجودگی کی آمد ملے گی تو میں اطلاع کر دوں گی اور اس کی یہاں پہنچنے کے ایک ہفتے تک کوئی کارروائی نہ کروں گی۔ تم اپنی کوشش کر لینا، جب تم اپنی ناکامی کا اعلان کر دو گے تو پھر میں اپنی کارروائی کا آغاز کروں گی، لورین نے کہا۔ آپ کو اسے فون نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ بہرحال پھر بھی وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کو ابھی معلوم ہی نہیں مادام کہ یہاں میں نے کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہیں، اسپارگو کی فضا میں اڑنے والی ایک مکھی بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ عمران تو پھر بھی ایک آدمی ہے، ماسٹر کلف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، لورین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جب تم عمران سے ٹکراؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر میں اسے فون نہ کرتی اور وہ غفلت میں مارا جاتا تو میرے زمین پر ساری عمر بوجھ رہتا، لورین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔